اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنے لگی ہوں وہ ہے صدقہ خیرات کرنا۔ صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز دین کا ستون ہے، جہاد عمل کی چوٹی ہے، صدقہ ایک منفرد چیز ہے۔ انہوں نے اس بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ ایک منفرد چیز ہے۔ اسی طرح ان سے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ثواب کا کام ہے، لیکن صدقہ جو ہے اس کی فضیلت الگ ہی ہے۔ عرض کیا گیا اس حضرت کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو زیادہ سے زیادہ ہو۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آیت طیبہ ارشاد فرمائی، تلاوت فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہ پا سکو گے تم کامل نیکی کا رتبہ جب تک نہ خرچ کرو گے راہ خدا میں ان چیزوں سے جن کو تم زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت جب تک آپ کیا کریں، اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر سکو۔ عرض کیا گیا اس شخص کے بعد جس کے پاس مال بالکل ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ زیادہ مال، بچا کچا مال اس کو صدقہ کر دے۔ پھر عرض کیا گیا کہ جس کے پاس اتنا بھی مال نہ ہو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچا ہوا کھانا صدقہ کر دے۔ پھر عرض کیا گیا کہ جس کے پاس بچا ہوا کھانا بھی نہ ہو پھر وہ کیا کرے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ طاقت کے ذریعے کسی کی مدد کرے۔ عرض کیا گیا جو ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا آگ سے بچنے کی کوشش کرے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، صدقہ کرے۔ عرض کیا گیا جو یہ بھی نہ کر سکے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ خود پہ قابو رکھے، یعنی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کعبے کے پردوں میں چمٹے ہوئے ایک شخص سے قریب سے گزرے جو بارگاہ الہی میں عرض کر رہا تھا، یا رب العالمین، میں تیری بارگاہ میں اس گھر کی خدمت کے صدقے اپنی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بندہ خدا، اپنی حرمت کی تصدیق سے سوال کرتے ہوئے مومن کی عزت و حرمت اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس گھر کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، مجھ میں ایک بہت بڑی کوتاہی ہو چکی ہے، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون سی کوتاہی ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس گھوڑے اور بکریاں بہت زیادہ تھیں، مال و دولت بہت زیادہ تھا، لیکن جب کوئی شخص، کوئی آدمی، کوئی فقیر، کوئی سوالی مجھ سے سوال کرنے آتا تو میرے چہرے پر غصے کی وجہ سے آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاسق، مجھ سے دور ہٹ جا، اپنی آگ سے کہیں مجھے نہ جلا دینا۔ قسم ہے مجھے اس ذات کبریائی کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، اگر تو 1000 سال روزے رکھتا رہے، 1000 سال نماز پڑھتا رہے، پھر بخیلی کی حالت میں مر جائے، اللہ تعالیٰ تجھے اوندھے مجھ جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ بخل کفر کا شعبہ ہے اور کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ سخاوت ایمان کا شعبہ ہے اور ایمان کا مقام کیا ہے؟ جنت۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، سخاوت ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں جنت میں اور شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں۔ جو اس درخت کی شاخ سے لٹک جائے وہ شاخ جنت میں اسے کھینچ لیتی ہے، اور بخل ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں جہنم میں اور اس کی شاخیں دنیا میں ہیں۔ جو بخل کی درخت کی شاخ سے لٹک جائے وہ شاخ اسے جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ سے کبھی صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ کوئی شخص ظالم کے ظلم کو معاف کر دے تو اللہ کا تو کریم اس کی ذات میں اس کی عزت میں اضافہ ارشاد فرما دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اس بستی کے رہنے والوں نے اپنے دھوبی کی شکایت کرتے ہوئے ان سے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، ہمارا دھوبی ہمارے کپڑے پھاڑ دیتا ہے اور اپنے پاس چھپا بھی لیتا ہے، ہم اس کی اس عمل سے بہت زیادہ تنگ ہیں۔ آپ نے دعا فرمائے کہ وہ اپنی گٹھڑی سمیت واپس نہ پلٹ پائے۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، اے رب العالمین، یہ دھوکے باز دھوبی گٹھڑی سمیت واپس نہ پلٹ پائے۔ کہتے ہیں کہ دھوبی کپڑوں کی گٹھڑی لے کر دھونے کے لیے چل پڑا۔ اس نے 3 روٹیاں بھی ساتھ لے لی۔ ایک عابد جو کہ انہیں پہاڑوں میں عبادت کیا کرتا تھا، جہاں دھوبی کپڑے دھونے کے لیے جایا کرتا تھا، وہ دھوبی کے پاس آیا اور سلام کیا، کہنے لگا، اے دھوبی، تیرے پاس روٹی ہو تو مجھے کھانے کے لیے دے دے، اگر کھانے کے لیے نہیں دیتے تو دکھائی دو تاکہ میں اسے دیکھ کر اور اس کی خوشبو سونگھ کر اپنے دل کو بہلا لوں۔ عرصہ ہوا ہے میں نے روٹی ہی نہیں کھائی۔ دھوبی نے ایک روٹی نکالی اور عابد کو کھانے کے لیے پیش کر دی۔ عابد نے روٹی کھائی اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے دھوبی، اللہ تبارک تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرمائے اور تیرے دل کو پاک صاف فرما دے۔ دھوبی نے جب یہ دعائیں ایسے کلمات سنے تو دوسری روٹی بھی اسے پیش کر دی۔ عابد نے روٹی کھا کر پھر دعا دی، اے دھوبی، اللہ تبارک تعالیٰ تیرے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ دھوبی نے تیسری روٹی بھی کھانے کے لیے عابد کو دے دی۔ عابد نے، اس عبادت گزار نے، جب روٹی تیسری بھی کھا لی اور پھر دعا دی، اے دھوبی، اللہ تبارک تعالیٰ تو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ شام ہوئی اور دھوبی صحیح سلامت واپس لوٹ آیا۔ لوگ حیران ہوئے۔ بستی والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، دھوبی کو تو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا، یہ تو واپس پلٹ آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے طلب کر کے معاملہ پوچھوں گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ انہوں نے دھوبی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے آج کیا عمل سر انجام دیا۔ اس نے کہا کہ ان پہاڑوں میں رائے حق کا تلاش ایک عبادت گزار میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے کھانا طلب کیا اور میں نے اسے 3 روٹیاں دے دی۔ اس نے ہر روٹی کھانے کے عوض مجھے دعا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اپنی گٹھڑی میرے پاس لاؤ۔ وہ کپڑوں کی گٹھڑی لے آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کھولا تو دیکھا اس میں لوہے کی لگام دیا ہوا سیاہ ازدہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ازدے سے کہا، اے ازدے، عرض کی، لبیک اے اللہ کے نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھے اس شخص کو لقمہ اجل بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا؟ اس نے کہا، بالکل یوں ہی کہا گیا تھا، لیکن اس کے پاس بھوک سے نڈھال ایک راہی آیا، اس نے کھانا طلب کیا اور اس نے اسے کھانا دے دیا، تو اس مسافر نے ہر روٹی کے عوض اسے دعا دی۔ اس مسافر فقیر کی دعا پہ ایک فرشتہ آمین کہتا رہا۔ اللہ کریم نے میری طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے مجھے لوہے کی لگام سے جکڑ دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے دھوبی،
ازن اوسر عمل شروع کر دے. تیرے صدقے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہ کو بخش دیا ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو اس واقعے سے میرے بہنوں اور بھائیوں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، ہمارے گناہوں کا معافی کا ذریعہ بنے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے روزے اور اس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.